بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے مقاصد کے حصول کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بہت سے مقاصد ہیں۔ کائنات پر رحمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت للعالمین کو بھیجا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اور تمام جہانوں پر رحمت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد وہ رسول ہیں جن کو رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا کیا۔ لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھانے کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ لوگوں کو کھلم کھلی گمراہی سے نکالنے کے لیے، انہیں کتاب و حکمت سکھانے کے لیے نبی رحمت للعالمین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اسی طرح لوگوں نے اپنے اوپر رسموں کے طوق پہن رکھے تھے، اپنے آپ کو مشقتوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیا ہوا تھا، تو ان تکلیفوں سے، مشقتوں سے، رسموں کے طوقوں سے انسانیت کو نجات دینے کے لیے، انسانیت پر رحم کرنے کے لیے، ان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ جس طرح کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم من الاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ تو اہل ایمان کا یہ وصف ہے کہ الرسول النبی الامی کا وہ اتباع کرتے ہیں۔ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الامی ہونا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا تھا جی انہوں نے فلاں فلاں کتابوں سے معاذ اللہ یہ علم حاصل کیا ہے، اور پھر اسی طرح بڑے سے بڑا خطیب اچھے سے اچھا خطبہ جب ڈیلیور کرتا ہے نا، تو دوبارہ اسے کہنا تو پھر اس کی ترتیب میں، الفاظ میں رد و بدل آ جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم جب بھی اللہ کے نبی تلاوت فرماتے منون وہی الفاظ ہوتے تھے۔ تو اس طرح الامی میں کئی حکمتیں جو پوشیدہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں، اس کے باوجود بھی یہود نے پروپیگنڈا کیا کہ فلاں فلاں راہب، اس سے معاذ اللہ آپ نے علم حاصل کیا۔ تو بہرحال اہل ایمان کا یہ وصف ہے کہ وہ الرسول النبی الامی کا اتباع کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ اہل کتاب جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ پھر یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، اور جو خبیث چیزیں ان کو حرام کرتے ہیں۔ مردار کو وہ اپنے لیے حلال کر لیتے تھے، اپنی مرضی سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا، ان کی نشاندہی وحی کی روشنی میں کر دی، جو خبیث چیزیں تھیں ان کی بھی کر دی، تاکہ لوگوں کے لیے واضح راستہ ہو کہ یہ خبائث ہیں، یہ طیبات ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے بوجھ کو اتارنے کے لیے، اور وہ طوق جو ان کے گلوں میں تھے ان کو اتارنے کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ قطعی اثر البول و قتل النفس فی التوبہ، یعنی پہلی امتوں پر یہ معاملہ تھا کہ اپنے آپ کو انہیں قتل کرنا پڑا توبہ کی خاطر۔ پھر اگر جسم کے کسی حصے پر پیشاب کا کوئی قطرہ لگ جاتا یا کپڑے پر تو اس کو کاٹنا پڑتا، خاص کر کپڑے کو کاٹنا پڑتا۔ تو یہ جو شدت تھی اس کو آسان کر دیا۔ کچھ خود لوگوں نے شریعت کے نام پر اپنے اوپر سختیاں کی ہوئی تھیں۔ اسی طرح اور بڑی رسومات تھیں معاشرت کے حوالے سے، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان پر طوق تھے وہ اتار دیے، اور معاشرت کے حوالے سے بھی ان کی اصلاح فرمائی۔ تو بہرحال نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا
کہ معاشرے کو، گلوبل ولیج کو، پوری کائنات کے جتنے بھی معاشرے ہیں ان کو، سوسائٹیز کو، جو انہوں نے غلط رسمیں اپنے اوپر مسلط کی ہوئی تھیں، جن میں انسانیت پس رہی تھی، ان سے نجات دی جائے اور آسان طرز معاشرت جو ہے وہ سکھایا جائے، پاکیزہ طرز معاشرت ہو، ایسا کہ جس میں جھوٹی افواہیں گردش نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے تعلیمات دیں، جیسا کہ قرآن میں ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی ریسرچ کر لیا کرو، چھان بین کر لیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو گروہ لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرواؤ، یہ نہیں کہ شرارتیں کی جائیں، ذاتی مفادات اٹھائے جائیں۔ دو لڑائیوں کی وجہ سے دو گروہ لڑ پڑے تو ہوتا ہے نا، لوگ اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا صلح کروائی جائے، آداب معاشرت سکھائے، تمسخر نہیں اڑانا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ تمام انسان ایک آدم کی اولاد ہیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک مرد، تمام لوگوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی یہ جو تعصبات ہیں، نسلی بالا تری ہیں، سب کو ختم کر دیا۔ تو آداب معاشرت، طرز معاشرت، ثقافت، تہذیب، سویلائزیشن، یہ بھی سکھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اور پھر ایک بہت بڑا یہ بھی لوگوں کے پاس کہہ لیں کہ عذر تھا، حجت تھی، دلیل تھی کہ 550 سال ہو گئے کوئی نبی رسول نہیں آیا، تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا کیوں؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا اور یہ ان کے پیچھے چلتے ہوئے خود بھی غفلت میں پڑ گئے ہیں، تاکہ آپ ان کو ڈرائیں اور لوگ یہ حجت نہ قائم کر سکیں جی ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا تھا۔ جس طرح کہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر وهذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون ان تقولوا انما انزل الکتاب علی